بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسبیح کیجئے۔ جہاں تک تسبیح کرنے کا حکم ہے تو وہ نماز کے اندر اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں اس کی تاکید ملتی ہے اور اس کا بہت فائدہ اور ثواب ہے، اسپیشلی غم اور پریشانی دور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس طرح نماز کے سجدے کے علاوہ جیسے سجدہ تلاوت ہے، سجدہ سہو ہے، سجدہ شکر ہے، تو ان تمام سجود میں بھی تسبیح کا حکم ہے۔ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت میں ہمیں کثرت کے ساتھ کرنے کی وصیت کی گئی ہے، اور اگر انسان ان اذکار کی روزانہ پابندی کرے تو بہت سی پریشانیوں، غموں، تکلیفوں، بیماریوں اور گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے کی وجہ سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی تکلیف سے، بیماری سے، مطلب جو کچھ آپ کچھ فیس کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ تو ان تمام تسبیحات میں اگر دیکھا جائے تو وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صرف ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر اتنی فضیلتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود شریف مجھ پہ پڑھا ہوگا۔ اور پھر دیکھا جائے کثرت سے استغفار کریں، ہر غم سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں اور غموں اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید کی کہ کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں۔ اگر دیکھا جائے ہم میں سے کسی نے شاید ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہو تو اس کی عادت ڈالیں، ان تمام اذکار کو میک شور کریں کہ ڈیلی بیسس پہ پڑھیں۔ تھوڑا شروع کریں گے، زیادہ کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ تمام مشکلات سے نکل جائیں گے۔ لہٰذا درود شریف پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، یا ذوالجلال والاکرام پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کو پڑھنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب آپ اس ذکر کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ خود اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح ایک ذکر ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس ذکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ 2 کلمات ہیں جو زبان سے پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت وزنی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں یہ۔ اور یہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ 2 کلمات ہیں کہ جب قیامت والے دن میزان میں رکھے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور ان کلمات کو انشاءاللہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور یہ گناہ کون سے ہیں؟ صغیرہ گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کو کثرت سے ادا کرو، یہاں تک کہ تم بیمار ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے، تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کی وجہ سے، اس ذکر کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے
100 غلاموں کو آزاد کروایا ہے۔ اس ذکر کو پڑھنے کا اجر ہے، یعنی جو شخص یہ ذکر پڑھتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کی وجہ سے اس شخص نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلاموں کو آزاد کروایا ہے، یہ پڑھنے کا اجر ہے۔ اور جو شخص 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے جیسے کسی شخص نے جہاد کے لیے گھوڑے سامان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ جو شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص نے 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کیے، سبحان اللہ، اور اس کو قربانی اس کی قبول کر لیا گیا ہو، یہ ایسا ہے اس ذکر کو پڑھنے کا اجر۔ اور اسی طرح جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا اجر ایسے ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے، اتنا زیادہ اس ذکر کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ ان اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ ان تمام اذکار کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ان اذکار کو ہم نے کثرت سے کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ان اذکار کے کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور یہ تمام اذکار انشاءاللہ ہماری معافی کا سبب بھی بنیں گے، لیکن آپ کو ایفرٹ کرنا ہوگی، آپ کو اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنانے کے لیے ایفرٹ کرنا ہوگی۔ یہ چند لمحے آپ کو لگیں گے یہ ذکر کرنے میں، لیکن یہ چند لمحے انشاءاللہ آگے بہت کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آئیں گے، آسانیاں کریں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آسانیاں کریں گے۔